بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک بادشاہ کی رعایا میں کنواری لڑکیوں کو زنا کی عادت پڑ گئی۔ لڑکیوں کو اتنی کثرت سے ہم بستری کی عادت تھی کہ وہ حاملہ ہو جاتیں۔ ناظرین، یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو برائے کرم آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کو دبا دیں۔ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹو ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، بادشاہ کو ایک خاص خادم نے خبردار کیا، سلطنت میں پچھلے 2 سالوں سے کنواری عورتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، سلطنت میں بدکاری عام ہو چکی ہے۔ ناظرین، جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اسے سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ آ گیا اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ بادشاہ کو ہوش آنے پر آدمی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کو اچانک کیا ہوا؟ بادشاہ نے آدمی سے کہا، میں شروع سے ہی اس بات کا قائل تھا کہ نکاح کو عام کیا جائے، یہی ایک راستہ ہے جس سے بدکاری کو روکا جا سکتا ہے۔ میں ہر سال 1000 جوڑے کا نکاح کروا کر مطمئن ہوتا ہوں۔ میں نے سلطنت میں جہیز جیسی لعنت پر پابندی لگائی ہے تاکہ نکاح کو آسان بنایا جا سکے، مگر افسوس میں اپنی ہر کوشش میں ناکام رہا۔ سلطنت میں برائی عروج پر ہے اور اب میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے اس ملک میں بدکاری کو عام کیا۔ میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور ان کی گردن قلم کر دوں گا اور ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ناظرین، بادشاہ نے اپنے لائق وزیروں کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ پتہ کرو کہ یہ بدکاری کس جگہ پر سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ وزیر اپنی بھرپور کوشش کے باوجود یہ جاننے میں کامیاب ہو گئے تو بادشاہ نے اپنی سلطنت میں جاسوس پھیلا دیے۔ جاسوسوں نے بڑی مشکل سے ان جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں پر یہ بدکاری سب سے زیادہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر کے داخلی راستے پر ایک تنگ گلی ہے جس میں بہت ساری عورتیں داخل ہوتی تھیں، مگر کچھ چھوڑتے ہی اس تنگ گلی کے دوسرے حصے سے نکلتی تھیں۔ جاسوسوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اتنی زیادہ عورتیں کہاں غائب ہو رہی ہیں۔ ناظرین، جاسوسوں نے کہا، اسی تنگ گلی کے درمیان کوئی نہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے اچانک جا کر دیکھا تو ایک بڑے کمرے میں زناکاری جاری تھی۔ وہاں اوباش لوگوں کا گروہ تھا جن کا سردار تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا تھا، سپاہ کی شکل کے جاسوسوں میں تھے۔ انہوں نے فوراً سردار کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا۔ ناظرین، بادشاہ سردار اور اس کے گروہ کو دیکھ کر غصے سے لال ہو گیا۔ بادشاہ نے سردار سے کہا کہ تمہیں تمہارے اوباش گروہ سمیت ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ بدکاری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہکا لگایا اور بادشاہ سے کہا، ہمیں مارنے سے ملک میں کبھی بھی بدکاری ختم نہیں ہو سکتی کہ آپ کے ملک میں پیاسا خود بدکاری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ سردار نے کہا، عورت خود ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ ان کی حرکات سے ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی عورت کیا چاہتی ہے۔ ہم نے ایک تنگ گلی کے سامنے ایک رہائش گاہ بنا رکھی تھی۔ گلی سے گزرتے ہوئے جس عورت کا بھی بدکاری کا ارادہ ہوتا وہ اپنے پاؤں زمین پر زور زور سے مارتی۔ ان کے پاؤں میں ان کی پائل کی آواز سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا اور ہم عورت کو اٹھا کر اپنی رہائش گاہ میں لے جاتے تھے۔ اس گلی سے عزت دار اور شریف عورتیں بھی گزرتی تھیں جن کو ہم نے کبھی بھی تنگ نہیں کیا۔ اس شہر میں جس عورت کے پاؤں میں پائل ہیں وہ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ ناظرین، بادشاہ نے کہا، ان بدبخت عورتوں کو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے میں تم لوگوں کو عبرت کا نشان ضرور بناؤں گا۔ ناظرین، بادشاہ نے سردار کے 40 نوجوانوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور ان کے سر شہر کی چوک میں لٹکا دیے۔ ناظرین، اسی بادشاہ نے سارے شہر کی کنواری لڑکیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے حکم دیا۔ بادشاہ نے اپنی کنیز سے کہا، باری باری سب عورتوں کے پاؤں چیک کرو اور اگر کسی کے پاؤں میں پائل یا اس کا نشان پایا جائے تو مجھے بتاؤ۔ ناظرین، بادشاہ نے سب بدکار عورتوں کے پاؤں کاٹ دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں، اور اس موقع پر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور سلطنت میں بدکاری کا خاتمہ ہوا۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو
برائے مہربانی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کیف علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔